جزیہ ختم فارغان اور بالخصوص سرکار امام الہدا مجدد طریقت بحر العرفان علیہ رحمۃ الرحمان کی نبی شریف کی پرنور پرخیر محفل میں حاضر ہوں۔ بے شک آج کی محفل کو دیکھ کر اچانک میرے ذہن میں یہ آیت کریمہ گزرنے لگی جو میں نے خطبے میں تلاوت کی۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جو وقت گزر رہا ہے، زمانہ گزر رہا ہے، اوقات تبدیل ہو رہے ہیں، موسم بدل رہے ہیں، بہاریں آتی جا رہی ہیں، گلستانیں ہوتی ہیں، ہر وقت نئے پھول نئے شجر لگتے چلے جا رہے ہیں اور ان سے نئے گلستان آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امتی کے اندر اگر کوئی کمال ظاہر ہو رہا ہے، کوئی خوبی نظر آ رہی ہے، کوئی فضل دکھائی دے رہا ہے، کوئی عظمت کسی امتی کے اندر اگر آشکارا ہو رہی ہے تو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ عظمت اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ ادب موجود تھی اور ان کی وراثت اور تبعیت میں ان کے امتی کو یہ حصہ۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ وہ پرانے بزرگوں اولیاء کبار اکابر اولیاء کرام کی قدمہ کی بات الگ ہے، ہم تو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے دور کے الحمدللہ حضور بحر العرفان کی عظمتوں برکتوں اور ان کی قربت اطہار پر برسنے والی دھماجم بارشوں کا جب یہ حال ہے تو مجدد الفسانی سبحان اللہ ایسی برکتیں ہیں، سبحان اللہ، روز افزوں ترقیوں پر ہے۔ یہ گلشن مجددیہ، یہ گلشن آفاقیہ ہر وقت لہراتا جا رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے ہر آنے والا دن نئی بہاریں لے کر آ رہا ہے، نئی روحانیت کے جلوے لے کر آ رہا ہے، نئے قرب کے انداز لے کر چلا رہا ہے۔ بارگاہ خدا بندی سے ان باتوں برکات کی نئی بارشیں سماتا کر ایسی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، دل بار بار ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں ہمارے گناہ صحیح ہم یقین سے جانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاپوں کی کوئی حد نہیں ہے، ہمارے گناہوں کی کوئی تھا نہیں ہے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک عجب معاملہ ہے، حیرت بالائے حیرت تو اسی پر ہے کہ ہم جتنے برے ہیں، ہم جتنے گندے ہیں، ہم جتنے پاپی ہیں، ہم جتنے سیاہ رو سیاہ قلب ہیں، اتنا ہی زیادہ اس دربار میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سیاہی کا کہیں نام نہیں رہا ہے۔ یہاں نور ہی نور ہے، یہاں فیض ہی فیض ہے، یہاں کیف ہی کیف ہے اور سچ یہی ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دل لگے کون تو کیا آئے نظر کرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بڑھ سکتے ہیں اپنے تو اپنے، میں تو کہتا ہوں غیر بھی آ جائیں، کھلی آنکھوں سے اس دیار کی برکتیں تو دیکھیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے درمیان چلتے پھرتے تھے، یہ ہمارے جیسے رہتے سہتے تھے، ہماری طرح کھاتے پیتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، کسی کو اس دھوکے میں مت آنا چاہیے۔ یہ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل وراثت کی پہچان ہے کہ بظاہر انہیں دیکھو گے تو ہم جیسے لگیں گے، لیکن ان کی نگاہیں عرش سے پار جاتی ہیں اور صرف ان کی نہیں، جس پر وہ نگاہ ڈال دیتے ہیں اسے بھی عرش مکین بنا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نگاہوں کے ساتھ دل کھول کے آؤ، دل کھول کے نوازے جاؤ۔
نبی شریف کی محفل اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور اس کی عطا، یہ ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ کسی ہم جیسے انسان کا کمال نہیں ہے، یہ ہماری اپنی دسترس سے باہر ہے، ہماری پہنچ سے باہر ہے، یہ رب کریم کے حضور بحر العرفان کے صدقے میں ہم لوگوں کے شہدار گانے بحر العرفان کے ذہن میں خصوصیت سے ڈال دیا کہ ہر ماہ سرکار بحر العرفان کی نبی شریف کا ایک عظیم اہتمام کے ساتھ پروگرام رکھا جائے، ایک محفل منعقد ہو جس میں لوگوں کی تربیت ہو، اصلاح و ارشاد و ہدایت کی بات ہو، جو حضور بحر العرفان کے مشن کی بات تھی، یہ ذہن میں آیا۔ ہم اتنا نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن قسم خدا کی اس مقدس دیار میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے یہ وہ محفل ہے کہ ایک دن پہلے ہی سے اس کی برکتوں کا ظہور ہونے لگتا ہے، اس کی رحمتوں کے سیلاب نظر آنے لگتے ہیں، اور سورج نکلنے سے پہلے سورج کی کرنیں نکلنے لگتی ہیں۔ برکتیں ہیں الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ لوگ ذکر و فکر کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں، مجھے ایسا گنہگار کیا بتا سکتا ہے، بڑے بڑے میں تو سب سے بیکار انسان ہوں، ہمیں بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں الحمدللہ، حضور بحر العرفان کی جو طبیعت یافتہ ہے، بڑی الحمدللہ برکتیں اٹھاتے ہیں، ہم کو اپنی کوتاہیوں پر رونا آتا ہے، اپنی کمیوں پر افسوس ہوتا ہے، لیکن میں یہ خیال کرتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ جب ہم ایسے گناہگاروں کی یہ کیفیت ہے تو نیکوں اور پرہیزگاروں کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ جو مطیع و فرما بردار ہیں ان کے اوپر جو انوار برستے ہوں گے ان کا انداز کیسا ہوگا؟ اور میں کہے بحر العرفان کے یہاں جو ساغر لینے جاتے ہیں وہ کتنا مست ہوتے ہوں گے، کیسی بے خودی تاری ہوتی ہوگی، یہ تو سچ رہی ہے۔ ذوق ایمن نشناشی بخدا کا نکشی، اس میں کا مزہ تو اسے ملتا ہے جو چکے بے مثال ہوتا ہے، جو اس غبار میں بہتا ہے، پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے بھائی کو وقت نہیں ہے، میں کوئی تقریر نہیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ باتیں جو میں نے عرض کی ہیں یہ آپ کو اس لیے نہیں کہ حضور بحر العرفان کی عظمت میں بتانا چاہتا ہوں، میں کیا بتا سکتا ہوں آپ کو، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس دیار کی اہمیت کا آپ اندازہ کریں اور اس نسبت پر فخر کریں۔ قسم خدا کی اگر ہزاروں جانوں کی قربانیاں دے کے بھی ہمیں یہ نسبت ملتی تو یہ سودا مہنگا نہیں تھا، یہ بڑا سستا سودا ہے جو ہمیں بغیر کسی قربانی کے رب نے عطا کرنا، بڑی نسبت ہے، لیکن اس نسبت کی قدر کرنا چاہیے، یہاں سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرنا چاہیے، ان محفلوں کی بھی قدر کریں آپ، اور حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی کوشش، وہ ہمارے لیے ہمارے زمانے کے اعتبار سے سب سے بڑا آئین ہے، کیونکہ ان کی زندگی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی مکمل نشانی اور نمونہ، وہ چلتے تھے ایسے، ہم حدیثوں میں جب پڑھا کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شمائل ترمذی وغیرہ میں اور مشکات وغیرہ میں بھی ذکر کیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو پیر کو پورا اٹھا کے اس طرح چلتے تھے، آگے کی طرف سے تھوڑا سا جھک کے، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اونچائی سے اتر رہے ہو۔ جنہوں نے حضور بحر العرفان کو چلتے دیکھا ہے، میں کوئی حقیقت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ حضور بحر العرفان بھی چلا کرتے تھے تو ایسا لگتا ہے جیسے اونچائی سے اتر رہے ہو۔ یہ اپنی نہیں، وہ اپنی سیرت نہیں، وہ مصطفیٰ کی سیرت پر نام ملا رہے ہیں، وہ اپنے عمل و کردار سے سیرت رسول کا ہمیں اور آپ کو درس دیا کرتے تھے، وہ بتایا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں جس سے بھی پوچھئے، آج اپنے تو اپنے بیگانے جو 20 سال کے بعد میں کبھی ملتے تھے ان سے بھی پوچھئے تو کہتے ہیں یار حضرت مجھے سب سے زیادہ چاہیے، یہ سب بیان کرتے ہیں، آپ سب نے سنا ہوگا، ایک دو کی بات نہیں ہے کہ جو حقیقت میں جھوٹ میں مبالغے میں یا دکھاوے میں کہے گا، یہ تو ہزاروں کی بات ہے، بلکہ لاکھوں کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ جس نے ایک مرتبہ ملاقات کی وہ کہتا مجھے بہت چاہتے تھے، مجھ سے بڑی محبت فرماتے تھے، میں نے کہا حضور یہ کیسی چیز ہے، لیکن مجھے حیرت ہوئی جب
ہم امامہ باندھ کے سنت ادا کر سکتے ہیں، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ ہم مسواک ہر نماز اور وضو میں کر سکتے ہیں، سنت پر عمل کر سکتے ہیں، کوئی بہت کٹھن بات نہیں ہے۔ ہم جبہ پہن سکتے ہیں، ہم سنت کے مطابق لباس پہن سکتے ہیں، حالانکہ آج کے دور میں وہ بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ بہت کٹھن نہیں ہے کیونکہ یہ نفس پہ اتنا گرا نہیں ہے۔ جب ہم داڑھی رکھے ہوئے ہیں، ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، تو عین سنت کے مطابق لباس پہننا ہمارے لیے دشوار نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی سنت مشکل اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے اخلاقوں کے نام کو، اپنی عادتوں کو، اپنے شمائل کو، اپنے طور طریقوں کو، اپنے گفتار و رفتار کو اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو مدینے کا اسیر بنا دیا جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا آئینہ نہ بنا دیا۔ یہ خدا کا فضل ہے، یہ رب کی عطا ہے، اور جب سنت کا ایسا عظیم پیکر ہے تو سنت کے جلوے بھی نظر آتے ہیں۔ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں، اللہ نے فرماتے نوع بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے جو کمال بھی ممکن ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر اس کمال میں سے حصہ عطا فرمایا۔ جو علماء کرام تشریف فرما ہے، اس جملے کی گہرائی کو یہ صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ انسان میں سے کسی کے لیے فرماتے ہیں اگر کوئی کمال ممکن ہے تو اللہ نے مجھے ہر اس کمال میں سے حصہ عطا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اور اس میں، اس فضل میں، اس رحمت میں، اس عنایت میں میرا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، میری اپنی کوئی کوشش نہیں ہے، یہ محض فضل خداوندی ہے۔ اگر کوئی چیز اس میں مددگار اور معاون ہوئی ہے تو وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور ان کی سنتوں کی پیروی۔ فرماتے ہیں صرف سنت کی پیروی کی عطا ہے، اور کہتے ہیں جو نہیں مل پایا اس میں مجھ سے سنت کو ادا کرنے میں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، اس لیے نہیں مل پایا ہے۔ ان کے اس فرمان کا مطلب یہی ہے کہ جو جتنا زیادہ سنت کا آئینہ دار ہوگا اتنے ہی قرب خداوندی کی عظیم جلووں سے مالا مال ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ سب کچھ وہیں سے ملتا ہے، انہی کی عطا میں سب کچھ مجمل ہے۔ ومصطفیٰ برساں خیر شرح کے دی ہماؤست اگر بہول رسیدی تمام کو لہبیست، اور دوسرے اردو کے شعر میں کہنے تو کی محمد سے وفا پورے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم دے۔ ساری عظمتیں اس سے ہیں، ساری رفعتیں اس کے لیے ہیں، سارے جلوے اس کے لیے ہیں، سارے براتی اس کے لیے ہیں، سارے مناقب اس کے لیے ہیں، سارے فضائل اس کے لیے ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیروکار۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مقر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ سب کچھ مدینے سے ملتا ہے، اس لیے میرے بھائی کو، ہمیں اور آپ سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ سب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں، ذکر و فکر کا طریقہ اپنائیں، جو حضور بہن العرفان کی سب سے بڑی پہچان، جو ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ علماء تو بہت بڑے بڑے آج بھی پڑے ہوئے ہیں، آگے بھی پیدا ہوتے رہیں گے، بڑے بڑے ظاہری تقویٰ رکھنے والے بھی ہیں، پرہیزگاری رکھنے والے بھی ہیں، لیکن میرے بھائی کو یاد رکھو علم دین سہارا ہے، واسطہ ہے، ذریعہ ہے، تقویٰ و پرہیزگاری ولایت کے لیے شرط ہے، ضروری ہے، لیکن یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے صرف اور صرف ان کی وجہ سے ولایت و بزرگی اور مراتب میں بلندی نہیں ملتی ہے۔ مراتب میں بلندی صرف اور صرف عطائے خداوندی ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی سب سے بڑا ذریعہ ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ذکر و فکر کی دولت۔ یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ آپ متقی ہو سکتے ہیں، تقوی کے بلند درجے میں فائز ہو سکتے ہیں، لیکن روحانیت ایک الگ چیز ہے۔ روحانیت کچھ احوال و قواعد کا نام ہے، کچھ شرائط اور قیود کو ملحوظ رکھنے کا نام ہے۔ جب تک آپ اس طریقے کو نہیں اپنائیں گے آپ اس منزل تک کبھی پہنچ نہیں سکتے۔
آپ کو اس منزل کو اگر پانا ہے، ان کا صدقہ پانا ہے، صحیح فیض پانا ہے، دل کی آنکھوں کو اگر روشن کر کے، آنکھوں کو بند کر کے دیدار کرنے کی اگر تمنا ہے تو اس دربار میں صحیح حاضری دینے کی کوشش کرو اور ذکر و مراقبے کی دولت حاصل کرو، انشاءاللہ تیرے بنا کی دولت سے بھی مالا مال اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس عظیم بارگاہ